اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا۔ کل 16 پارہ پڑھا گیا، 16 پارہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3، ویسے تو اور بھی ہیں، 3 اسٹوریز شیئر کی ہیں جو میں ابھی شیئر کروں گا، اور تینوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ پہلی جو کہانی ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں کہ فلسطین میں کیوں ایسا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ہندوستان میں کیوں ایسا ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، فلاں آدمی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ اکثر میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، یہ بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سوال اکثر ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو پہلی کہانی ہے اس کے ذریعے سے ہمیں یہ سکھانے کی کوشش کی ہے کہ تم جو دیکھتے ہو وہ پکچر کا ایک ہی آدھا حصہ ہے۔ تمہاری جو نظر دیکھتی ہے وہ پوری تصویر نہیں ہے، وہ پوری پکچر نہیں ہے، وہ آدھی ہے۔ بیک گراؤنڈ میں کیا چیزیں چل رہی ہیں، کیا ریزن ہے اس کا، وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور واقعی جب آدمی اس کے پیچھے جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں بالکل اس سے زیادہ اچھا ہو نہیں سکتا۔ تو وہ کہانی کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو، اچھا ایک اور چیز، اس طرح کی جب چیزیں ہوتی ہیں تو جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر اسلام صحیح ہوتا، خدا ہوتا تو ہم ایسا کیوں پاور میں ہوتے، ہماری حکومت کیوں ہوتی، ہمارا روب دبدبا کیوں ہوتا۔ وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ کا۔ اور جو ایمان والے ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کے پیر پھسلنے لگتے ہیں کہ کیا ہم غلط ہیں، کیا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کیا ہم صحیح راستے پر نہیں جا رہے ہیں۔ تو انہی سارے کوشچنس کا جواب اس اسٹوری میں ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے بالکل وہ پرفیکٹ ہوتا ہے، وہ صحیح ہوتا ہے، وہ تم اس کو سمجھ نہیں سکتے، جان نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ ایک جگہ جہاں 2 سمندر ملتے ہیں، وہاں پہ میرا ایک بندہ ہے، اس سے جا کر کے ملو اور اس سے سیکھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی بھون کر کے لی اور اپنے ساتھ اپنا ایک خادم لیے، نوکر، اور چل دیے۔ جاتے جاتے جب وہاں پہنچے تو وہاں رک کے پھر آگے چل دیے۔ تو آگے جب گئے تو ان کو بھوک لگی، تو کہا کہ ذرا کھانا دو، بھوک لگ گئی ہے۔ تو کہا کہ کھانا تو نکل کے سمندر میں بھاگ گیا۔ وہ مچھلی میریکل کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کے معجزے کے ذریعے
वो तली हुई भुनी हुई मछली ज़िंदा होकर के समंदर में भाग गई, और वो भी अजीब तरीके से। तो उन्होंने कहा कि वो तो मछली वहीं भाग गई। तो कह रहे वही जगह थी जहाँ अल्लाह ताला ने हमें बताया था कि मछली जहाँ भाग जाएगी वहीं पे वो बंदा मिलेगा, चलो वापस चलो। फिर वापस गए तो देखा कि वाकई अल्लाह के एक नेक बंदे जिनको खिज़र कहते हैं, और रियल नाम तो अल्लाह ने नहीं बताया है क्या नाम था, बस एक बंदा था जिसको हमने इल्म दिया था। अल्लाह ताला बोलता है कि अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने अपने पास से उसको स्पेशल नॉलेज दिया था। तो जाके उनसे मिले, कहा कि मैं आपके साथ रह के कुछ सीखना चाहता हूँ। तो कहा कि ठीक है सीख सकते हैं, लेकिन आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो कहा कि नहीं कर लूँगा। तो कहा कि एक कंडीशन है। हाँ क्या? आगे जब तक मैं किसी वाक़े और इंसिडेंट का रीज़न ना बताऊं तुम्हें सवाल नहीं करना है, मैं खुद ही बताऊंगा कि ये क्यों हुआ कैसे हुआ। तो कहा कि ठीक है चलिए। और वहाँ से चले तो एक नदी आ गई, तो कश्ती में जहाज़ में सवार हुए। तो जहाज़ का एक ये पटरी होती है ना तख्ता, वो निकाल के फेंक दिया, उखाड़ के फेंक दिया या उसमें छेद कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये देखिए ये आपने क्या किया, क्या आप ये जहाज़ वालों को डुबाना चाहते हैं, ये तो गलत काम है। तो उन्होंने कहा अलम अकुल लका इन्नका लन तस्ततिय मइय सबरा, मैंने तुमको बोला नहीं था कि तुम मेरे साथ रह नहीं सकते। तो कहा अच्छा माफ़ कीजिए, इसके बाद मैं ख्याल रखूँगा। फिर आगे बढ़े तो एक गांव में गए, गांव वालों से खाना मांगा। नहीं, दूसरा वाक़या ये है कि जब उससे आगे बढ़े तो एक लड़का मिला, वो लड़के को उन्होंने मार डाला, कत्ल कर दिया। कहा रे अक़तल नफ्सन ज़कियतम बग़ैर नफ्स, बगैर जुर्म के आपने मार डाला, आपने तो बहुत बुरा काम किया। तो उन्होंने कहा कि मैं बोला नहीं था कि तुम मेरे साथ रह नहीं सकते। अच्छा चलिए लास्ट चांस दीजिए, अब इसके बाद आप बोलेंगे तभी। फिर आगे बढ़े तो एक गांव आया, गांव के लोगों से उन्होंने खाना मांगा। तो गांव वालों ने खाना नहीं दिया। तो उसी गांव में जा रहे थे, देखा कि एक दीवार, घर की दीवार गिर रही थी। इन्होंने सपोर्ट दिया और वो दीवार सीधी हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ओह, अगर आप चाहते तो इसकी मजदूरी ले लेते, इन्होंने हमें खाना नहीं दिया, आपने फ्री में इनकी दीवार सही कर दी। तो उन्होंने कहा कि बस लास्ट, अब मेरा तुम्हारा साथ नहीं। कहा कि अब सुनो, तीनों चीज़ें तुमने कहा कि गलत हुई, जैसे हम बोलते हैं ना ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, कि हमने वो कश्ती में सुराख की, तुमने कहा कि गलत किया आपने, लड़के को मार दिया, तुमने कहा कि गलत किया, दीवार सीधी कर दी, तुमने कहा कि गलत किया। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? कहा जो कश्ती हमको लेके गई उसमें मैंने क्यों छेद कर दिया, क्यों उसकी पटरी उखाड़ दी, कि ये जिधर जा रही थी उधर एक जालिम बादशाह है, वो कोई भी अच्छी कश्ती और अच्छा जहाज़ शिप वो ज़बरदस्ती छीन लेता है, और ये बेचारे मज़दूर हैं, इनकी रोज़ी रोटी इसी कश्ती के ज़रिए चलती है। तो मैंने ये जो एक पटरी निकाल दी है, तो अब वो देखेगा तो इसको नहीं लेगा, सोचेगा कि अरे ये सेकंड हैंड है या ख़राब है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमने उनके साथ अच्छा किया कि बुरा किया? क्या किया? अच्छा किया। नंबर 2,
وہ لڑکا جس کو میں نے اب ایسے ہی ہوتا ہے نا، اب سامنے اگر کوئی کسی لڑکے کو مار دے تو آپ کیا بولیں گے؟ کتنا برا آدمی ہے، مار دیا اس نے۔ تو لڑکے کو جو مارا تو وہ مجھے اللہ کے علم سے معلوم تھا کہ وہ لڑکا آگے چل کے اپنے باپ کو کافر بنا دے گا اور ان پر ظلم کرے گا، ان کے ساتھ زیادتی کرے گا، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس سے بہتر اولاد دے گا، یہ مجھے معلوم ہے۔ تو ہم نے اچھا کیا کہ برا کیا؟ جو ہوا وہ اچھا ہوا کہ نہیں؟ لیکن تم نے کیا سمجھا؟ برا ہوا۔ اب تیسرا جو واقعہ ہے کہ گاؤں والوں سے ہم نے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، اور دیوار گر رہی تھی، ہم نے سیدھا کر دیا۔ تم نے کہا کہ نہیں، یہ بھی غلط کیا آپ نے۔ تو اب سنو، وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اورفنس کی، اور اس دیوار کے نیچے ان کا باپ خزانہ چھوڑ کر کے مرا تھا کہ میرے بچے بڑے ہو جائیں گے تو لے لیں گے، اپنی ضرورت پوری کریں گے۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو تم نے گاؤں والوں کو دیکھ لیا کیسے لوگ ہیں، ہمیں کھانا نہیں دے رہے ہیں تو وہ خزانہ دیکھ کے کیا کریں گے؟ سارا لوٹ لیں گے۔ تو ہم نے وہ دیوار صحیح کر دی تاکہ یہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو وہ خزانہ اپنا نکال کر کے اس سے اپنی ضرورت پوری کریں، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ مجھے معلوم ہے کہ اس کا باپ نیک آدمی تھا۔ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ یاد رکھیے، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ بچوں کے لیے بنا کے جائیں گے اتنا آرام سے رہیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ تم اگر نیک ہوگے تو تمہارے بچوں کی اللہ تعالیٰ اسپیشل کیئر کرے گا۔ تم نیک نہیں ہوگے، کروڑوں کی پراپرٹی بنا کے جاؤ گے، وہ مہینوں میں سالوں میں اڑا کر کے ختم کر دیں گے اور بھیک مانگتے پھریں گے، جیسا ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو۔ تو اب انہوں نے کنکلوژن پیش کیا کہ یہ جو میں نے کیا ہے رحمتم من ربک، یہ تیرے رب کی محبت اور انکنڈیشنل لو ہے لوگوں کے لیے، کہ وہ ان کے لیے ہمیشہ بھلائی چاہتا ہے۔ وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنے من سے یہ سب کام نہیں کیے۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ حقیقت ہے ان چیزوں کی جنہیں تم برداشت نہیں کر سکے۔ تو ایک ہی اسٹوری رہنے دیتے ہیں، اس سے کنکلوژن کیا نکلا، خلاصہ کیا نکلا، اس کی سمری کیا ہے کہ کبھی بھی آپ کے ساتھ کچھ ہو یا آپ کے گھر میں کچھ ہو یا ملک میں کچھ ہو یا دنیا میں کچھ ہو، جیسے غزہ میں ہو رہا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، میرے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے، میری فیملی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، غزہ میں غلط ہو رہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا صحیح ہو رہا ہے اور کیا غلط ہو رہا ہے۔ اب غزہ والوں کے بارے میں آپ کو کیا معلوم؟ ہو سکتا ہے 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس امتحان اور آزمائش کے ذریعے سے جنت میں اونچا مقام دینا چاہتے ہو، ایک یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے حالات کیا ہیں، ان کی دینداری تقوی کیا ہے، ہمیں آپ کو کیا معلوم۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ 98% مسلمان بے نمازی ہیں، ہے نا، وہاں کے حالات ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی بے دینی ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی اللہ کی نافرمانی ہو اور اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ان کو۔ تو دونوں شکلوں میں، دونوں کنڈیشن میں ہم اسے غلط نہیں کہہ سکتے، جیسا اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر کے ہمیں سکھایا ہے۔ ہم جو بھی ہو، ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کر رہا ہے وہ غلط نہیں کر رہا ہے، کبھی بھی غلط نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ صحیح کیا ہے، آج بھی صحیح کر رہا ہے، آگے بھی صحیح کرے گا۔ وہ بندوں پر اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تمہارا رب بندوں کے ساتھ کبھی غلط کرنے والا نہیں، کبھی ظلم کرنے والا نہیں۔ ہاں، اب ایک لاسٹ پوائنٹ، کبھی کبھی ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا، ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔
حالانکہ میں نے بہت کچھ پہلے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ امیڈیٹلی نہیں پکڑتا، اسی وقت سزا نہیں دیتا۔ اگر اسی وقت سزا دے تو ہم میں سے کوئی یہاں زندہ نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی غلطی کی سزا اس وقت دیتا ہے، کسی غلطی کی سزا بعد میں دیتا ہے مناسب وقت پر۔ تو اپنی غلطیوں کو انسان کو احساس کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس واقعے کے ذریعے، اسٹوری کے ذریعے ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ سامنے جو کچھ دکھتا ہے وہ پکچر کا آدھا حصہ ہے، ہاف ہے، پورا نہیں ہے، پوری تصویر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اچھا کرتا ہے، اچھا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔